نیٹروفاس بنیادی طور پر اس کے لیے اچھی ہے، شوگر، بلڈ شوگر میں بہت مفید ہے نیٹروفاس، لیکن عمومی علامتوں میں اس کی فریٹنگ، مینٹل ایگزرشن اور اس کی وجہ سے جو بد اثرات پڑ جاتے ہیں اوور مینٹل ایگزرشن سے، اور پھر اس کے علاوہ اس میں انسان نے بعض نوجوانی میں بدیاں ایسی ہوں جن کے چکر میں پھنس گیا ہو. کئی ہوتے ہیں ایسے نوجوان جو دوائیاں مانگتے ہیں ایسے موقع پر، ان میں نیٹروفاس اچھا اثر دکھاتی ہے. اس کی پوٹینسی کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ چھوٹی پوٹینسی دینی چاہیے زائد. میں اس کو 6x پہ شروع کرتا ہوں، اگر رسپانس پوری نہ ہو تو پھر اونچی طاقت میں دیتے ہیں. بعض دفعہ 30 میں بہتر کام کرتی ہے، بعض دفعہ 200 میں کرتی ہے، اور بعض دفعہ پھر بہت اونچا جانا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نیٹروفاس کا تعلق خون کے سرخ ذرات سے بھی ہے، حالانکہ اصل تعلق فیرمفاس کا اس سے ہے. لیکن فیرمفاس بعض دفعہ اکیلی کافی نہیں ہوتی، تو نیٹروفاس ساتھ ملا دیں تو انیمیا کے لیے بہت اچھی دوا ہے. نارمل نسخہ میرا انیمیا کا، جو میں انیمیا کے علاوہ پریگننسی میں بھی دیتا ہوں، وہ ہے فیرمفاس کیلکیریا فاس کالیفاس. یہ روزمرہ کی پریگننٹ مدر کی جو خون کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتی ہے. لیکن یہ ہدایت ہے کہ مستقل مسلسل کھاتے ہی نہ چلے جائیں. کچھ عرصہ کھائی پھر چھوڑ دی، ایزی گیپ ایک دے دیا بیچ میں، پھر وقفہ کے بعد دوبارہ شروع کر دی. اس طرح انشاءاللہ یہ ساری پریگننسی میں صحت مند نارمل بچے اور صحت مند ماں کے لیے بہت مفید ہے، یعنی ماں کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت مفید ہے. اگر یہ ایکسس کام نہ کرے یہ فارمولا، تو نیٹروفاس ملا دیں ساتھ، وہ پھر اٹ ول ٹیک کیئر آف بلڈ اور انیمیا کا خاص طور پر. نیٹروفاس میں ایک علامت ہے جو میں نے کبھی پہلے نوٹ نہیں کی، مریضوں میں نہ کبھی دیکھا نہ کبھی تلاش کیا، لیکن لکھی ہوتی ہے اس میں کہ اوپن ایئر کو اورس ہے نیٹروفاس کا کیس. اب مجھے چونکہ پسند ہے اوپن ایئر، کوئی خیال ہی نہیں آیا کہ کوئی اورس بھی ہو سکتا ہے، سوائے سورائنم کے. یہ ایسے مریضوں کے جن کو شدید سردی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا کا ڈرافٹ برداشت نہیں کر سکتے. ایسے اور بھی کئی مرض ہیں، مثلا جس میں ایسما میں ایسے کیس ہوتے ہیں جو جھونکا برداشت نہیں کر سکتے. بعض ہیں جو ہر وقت ہوا چاہیے ان کو. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو تلاش کرنا مشکل ہیں. اس لیے اس کو روٹین کے سوالوں کا میں نے کبھی حصہ نہیں بنایا. اگر کوئی بتا دے کہ مجھ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ میں کھلی ہوا برداشت نہیں کر سکتا، پھر نیٹروفاس بھی یاد آ جانا چاہیے، یہ میرا مطلب ہے. لیکن بے وجہ اپنے آپ کو ان باتوں سے لوڈ نہ کریں کہ یہ بھی پوچھیں وہ بھی پوچھیں. دو باتیں اور اس میں ہیں جو ایک سلفر کی یاد دلاتی ہے اور ایک بیسیلینم اور انفلوئنزینم کی. سورائنم میں بھی ہے وہ بات. سلفر تو یہ ہے ایورشن ٹو بیدنگ. سلفر کے مریض کو نہانے سے نفرت ہوتی ہے، نفرت نہیں تو کم سے کم کوشش ضرور کرتا ہے کہ کسی طرح بچ جاؤں. اور نیٹروفاس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اور دوسرا ہے نزلے کی ٹینڈنسی، کرونک نزلہ وغیرہ جن کو ہوتا رہتا ہے اور عام طور پر رجحان ہے. اس میں بہت سی دوائیں ہیں جو میں لکھوا چکا ہوں، ان میں ایک نیٹروفاس کو بھی داخل کر لیں.